نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولائے کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد، فرمایا اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کے کلام کی آئیے تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو، فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ ففروا إلى الله، تو اللہ کی طرف بھاگو، إني لكم منه نذير مبين، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، إني لكم منه نذير مبين، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أتواصوا به بل هم قوم
طاغون کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو، تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، تو مجھ سے جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، عافیتیں سلامتیاں ہمارا مقدر بنائے، آمین۔ آج بات ہوگی اہم ترین عنوان پر، بڑوں کے پاس بیٹھا کریں۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے، عنوان ہے۔ جب بھی بڑا کہا جاتا ہے تو اس سے کئی طرح کے بڑے مراد ہوتے ہیں، عمر میں بڑے، علم میں بڑے، عمل میں بڑے، منصب میں بڑے، تجربات میں بڑے۔ الغرض اس کی مختلف ڈائمنشنز پر، ڈیفرنٹ ڈائمنشنز پر بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ان ڈائمنشنز کا، ان جہاد کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے سے بہتر اور بڑوں کی صحبت میں انسان بیٹھ کر بہت کچھ پا لیتا ہے، اور اس کی ایک عقلی مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ مکھی دو طرح کی ہے، ایک وہ جسے ہم شہد کی مکھی کے عنوان سے جانتے ہیں، اور ایک مکھی وہ ہے جسے گندی مکھی کا لیبل لگا ہوا ہے، جسے لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے، اور یوں بولیے کہ جس سے کراہت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو شہد کی مکھیاں یہ چمنستان میں پھولوں کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کا قرب حاصل کرتی ہیں، اور پھولوں کے ماحول سے ان کی وابستگی اور شناسائی کی برکت سے ان سے شہد ملتا ہے، جس کے منافع بے شمار ہیں، جبکہ دوسری مکھی گندگی پر بیٹھنے والی ہے، بیماریاں پھیلانے والی ہے، اور لوگ اس سے تنگ ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تجربہ کار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو ایکسپیرینس ملتا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کے گر ملتے ہیں، اور پھر اگر یہ تجربہ کار انسان کی خیر خواہ بھی ہوں اور اس سے محبت کرنے والے بھی ہوں، اور پھر خاندان میں بھی ہوں اور ایک بڑے رشتے کے ساتھ ہوں، جیسے ماں باپ ہوں یا بڑے بھائی ہوں یا چچا تایا ہیں یہ ہوں، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں خالہ ہیں، پھپھو ہیں، یہ ہیں، ماں ہیں، تو ان کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے تو انسان کو علم و دانش کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور علم و حکمت کی ان باتوں کو انسان اپنا کر اپنی زندگی کو خوبصورت اور بہتر بنا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے قصص الاولین موعظۃ للآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم اگر اپنی جنریشن کا اس کے اوپر غور کریں، اس کا جائزہ لیں، اس کا انالیسس کریں، تو ایک بات بڑی واضح سی محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ہمارے بڑوں سے یہ کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔
آج ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننا، ان کا ایکسپیرینس جو انہوں نے زندگی کے اندر حاصل کیا ہے اس کو لینا، یہ ہماری زندگی کے اندر بہت کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خود ہی تجربات کرنے پڑ رہے ہیں، اور زندگی کی دوڑ کے اندر زیادہ محنت اور تھوڑا پروفٹ اور تھوڑا منافع یہ ہمارا حصہ بنا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، بڑوں کے پاس بیٹھا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس عنوان کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ آئیے ابھی احمد رضا بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ عرش من انی صاحب میں مہمانی ہے، نہ عرش من انی صاحب میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے، نصیب دوست اگر ان کے در پر موت آنی ہے، نصیب دوست اگر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ اقدس میں کب سونے کا پانی ہے، نگار مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے، کھلے کیا راز محبوب محب مستان غفلت پر، کھلے کیا راز محبوب محب مستان غفلت پر، شراب قطرہ الحق سے بے جام مرانی ہے،
الحق سے بے جام مرانی گئے جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو صفا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی گئے صفا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی گئے شاہ کیا ساتھ تیری حق نما ہے فرد امکان میں شاہ کیا ساتھ تیری حق نما ہے فرد امکان میں کہ تجھ سا کوئی اول گئے نہ تیرا کوئی ثانی ہے نہ تجھ سا کوئی اول گئے نہ تیرا کوئی ثانی ہے یہ اقدر ساتھ ان کے شان مسواک کا رہنا یہ اقدر ساتھ ان کے شان مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زاہد مہربانی ہے بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زاہد مہربانی ہے اسی سرکار سے دنیا دی ملتے ہیں سائل کو اسی سرکار سے دنیا دی ملتے ہیں سائل کو یہی دربار عالی گن سے آمال و امانی گئے یہی دربار عالی گن سے آمال و امانی گئے وہ سرگرم شفاعت ہے عرق افشاں ہے پیشانی وہ سرگرم شفاعت ہے عرق افشاں ہے پیشانی کرم کا عطر سرزلگی ضمیر رحمت کی کھانی ہے کرم کا عطر سرزلگی ضمیر رحمت کی کھانی ہے کرم کا عطر سرزلگی ضمیر رحمت کی کھانی ہے تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے اس کی تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے اس کی زبان بے زبانی ترجمان خستہ
جانی ہے زبانے بے زبانے ترجمانے خستہ جانی ہے یہ سر ہو اور وہ خاک در وہ خاک در ہو اور یہ سر ہو اور وہ خاک در وہ خاک در ہو اور یہ سر رضا وہ بھی اگر چاہے رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے نہ عرش من انی غائب میں مہمانی ہے نہ لطف ادن یا احمد نصیب نندرانی ہے سبحان اللہ. موضوع پروگرام کا میں پہلے بتا چکا ہوں، بڑوں کے پاس بیٹھا کریں. سوال ہے کہ بھئی کیوں بیٹھے بڑوں کے پاس؟ طارق بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چیزوں کو تو آپ نے شروع میں ہی مینشن کیا کہ کیوں بیٹھے نا. بڑوں کے پاس بیٹھنے کے فوائد کا جیسے ایک جو بنیادی جو سب سے ابتدائیہ ذکر کیا گیا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ایک تو آپ کو جو ان کے تجربات ہیں اس کے مطابق آپ کو فائدہ، یعنی آپ اپنی زندگی میں کچھ نئے تجربے کریں. جو بزرگوں کے تجربے ہیں، بڑوں کے تجربے ہیں، والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں یا فیلڈ میں، اب ان کے پاس بیٹھیں تاکہ ان سے جو ہے نا اب اس تجربات کے جو ان کے تجربات ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے. اچھا پلس بڑوں کے پاس، چونکہ یہاں بڑوں سے مراد میں کہوں گا کہ خاندان کے افراد اگر ہم کہہ لیں، والدین ہوئے یا دادی دادا ہوئے جو احباب ہیں، تو ان کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنے سے خاندانی جو آپ کی روایات ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے، ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، اخلاقیات کا سیکھنے کو ملتا ہے، اور زندگی کے جو تلخ اور مشکل پہلوؤں سے وہ لوگ گزرے ہوتے ہیں وہ ان سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں. تو اس آگاہی کے صدقے وہ مشکل اور تلخ پہلو کہیں آپ کی زندگی میں آئے تو کیسے گزرنا ہے یہ سیکھنے کو ملتا ہے گا. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے میں پھر چونکہ یہ رشتہ داری والا تعلق ہے تو بڑوں سے، رشتہ داروں سے ایک انسیت، محبت، اور پھر پلس یہ کہ جب آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو یقینی طور پر ان کے دلوں میں محبت داخل ہوگی، اور جب دل میں محبت داخل ہوگی تو آپ ان کی دعاؤں سے بھی حصہ پائیں گے. اچھا سلمان بھائی، یہ گفتگو ایک ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں بہت اہم، ان سے ایک موضوع پر اسی حوالے سے ایک موقع پر گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ذکر کیا، ان کے خاندان کے ایک بزرگ تھے اور چونکہ بسا اوقات عمر کے بزرگی والے حصے میں آ کر بعض میں غصہ یا شدت کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اچھا اس غصے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے نا وہ بڑوں کے پھر قریب جانے سے ڈرتے ہیں، یار غصہ کریں گے، ڈانٹ دیں گے، ڈپٹ کریں گے نا. اچھا کچھ اس طرح کی کیفیت تھی، لیکن انہوں نے ایک پازیٹیو وے لیا. وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے نا باخرچہ ان کا یہ انداز تھا کہ ڈانٹ دیتے تھے، ڈپٹ کرتے تھے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا اور اپنی سنانے کے بجائے ان سے سنتا تھا. اچھا جناب آپ کا وہ وقت گزرا، اچھا وہ جب آپ وہاں تھے تو کیسے لائف گزری، وہاں تھے تو آپ کا وقت کیسے گزرا. اب وہ جب اپنی آپ بیتی بتاتے تھے تو وہ غصہ اور چڑچڑاپن سب سائڈ میں، بولے بڑے محبت والے انداز میں ہوتا. بولے کہ خاندان کے افراد جو ان کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے تھے، جب مجھے بیٹھا ہوا دیکھتے تھے بولتے تھے یار تم بڑے مطلب تمہارے پاس گر ہیں کہ یہ تمہارے پہ تو کبھی غصہ ہی نہیں کرتے، تم سے تو ایسے فرینک ہو کر دوستوں والے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ مین چیز یہ ہے کہ بڑوں کے پاس جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان سے جو اب ان کے پاس بیٹھے ہیں تو انہیں سمجھانے کے بجائے ان سے سمجھیں
ان کی زندگی کے جو تجربات ہیں اس سے سیکھیں، اور ان کی لائف جو گزری ہے، جو مرحلوں سے وہ گزر کر آئے ہیں، آپ اس سے سیکھیں، آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا، پلس یہ کہ آپ کو یہی سیکھی ہوئی چیزیں آگے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ مجھے یوں لگتا ہے طارق بھائی کہ اگر خاندان کے بچے اپ کمنگ جنریشن ایک انداز اپنا لے تو بہت سارے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، جیسے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے بزرگوں کی، یہ تو بعض جگہوں پر ہوتا ہے۔ خدمت گار بندہ بن جائے نا ان کا، تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ خود بخود کیا ہوتا چلا جاتا ہے، کلیئر ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جو ان کی خدمت کرے گا، جو پانی پلا رہا ہے، جو ان کے پاس جب بیٹھ رہا ہے اور ان کو حال احوال پوچھ رہا ہے، یا دادا جی ہیں ان کا سر دبا رہا ہے، کندھے دبا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کا یوں خیال رکھ رہا ہے، تو اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ پھر ان کی آنکھوں کا تارا جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات قلبی لگاؤ بڑوں کو ہوتا ہے کسی بچے کے ساتھ خاندان میں، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن بچے کی سعادت مندی، اس کی خدمت گاری اور اس کا اچھا بولنا، تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ انداز اپنانا جس میں رکھ رکھاؤ ہو، احترام ہو، یہ مہروز بھائی انداز جو ہے یہ بڑوں کی آنکھوں کا بچوں کو جو ہے وہ تارا بنا سکتا ہے، نوجوانوں کو تارا بنا سکتا ہے، اگرچہ اس میں بھی فی ہی معافی جو ہے سو ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ دونوں بڑے ہیں، کرنا تو ایگری چاہیے، لیکن کچھ الگ سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ آپ دونوں نے جو بات ارشاد فرمائی وہ پہلو ہیں، اور سلمان بھائی لوگوں کو نا مختلف انداز سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک شخص کو کسی اور انداز سے سمجھ میں آتی ہے، دوسرے شخص کو کسی اور انداز سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دونوں نے جو باتیں کہی یقیناً معاشرتی روایات بالخصوص جو ہماری اسلامی تہذیب ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ دونوں کی باتیں بالکل درست ہیں۔ اس میں ایک اور پہلو ان دونوں باتوں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بالخصوص ہمارے یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ آپ نے ایک بات کہی کہ جی خدمت گار بن جاؤ، میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہے نیگیٹو، یعنی جو انٹلیکچوئل قسم کے افراد ہیں وہ کہیں گے یار یہ کیا سکھا رہا ہے، لیکن بات یہ بعض اوقات کسی چیز کا نام تبدیل کر دینا تو ذرا خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ سیلفش بن جاؤ، یوتھ کو میں کہتا ہوں آپ سیلفش بن جاؤ۔ وہ تو پہلے ہی بنے ہوئے، جن معنوں میں کہہ رہا ہوں، پھر سیلفش بھی تو بتا رہا ہوں نا کن معنوں میں۔ یعنی سیلفش بن جائیں، طریقہ کیا ہوگا وہ اس کا بتائیں۔ سیلفش بن جائیں ان معنوں میں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ترقیوں کی منزلوں پہ لے کے جانا ہے، ٹھیک؟ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو ان رستوں پہ پہلے چل چکے ہیں، میں نہیں کہتا کامیاب ہوں، جو ان رستوں پہ چل چکے ہیں یقیناً ان کے فوٹ پرنٹ جو ہے نا اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی، بچت ہوگی آپ کی۔ تو آپ جب کسی بڑے کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ نے کہا ان کی خدمت کریں، تو چلیں نہیں کریں جی خدمت، آپ بہت ساری جگہوں پہ جا کر اپنا ایٹیٹیوڈ بظاہر ایسا ہی رکھتے ہیں کہ جی ہم بڑے فرما بردار ہیں، حالانکہ بعض اوقات آپ اتنے فرما بردار نہیں ہوتے۔ مقصود آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے اپنا کام نکالنا ہے، مجھے تو یہ سیکھنا ہے، مجھے یہ فن سیکھنا ہے، مجھے یہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے ٹیچر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا اچھا لگنا چاہیے نہیں لگنا، اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، جو ایکچوئل صورتحال ہے میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کے پاس تجربات بہت ہے، جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے تجربات بتاتے تھے، بعض اوقات ہوتا ہے فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہے، یا انہوں نے کوئی اچیومنٹ نہیں کری ہے زندگی میں، تو یہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔ تو یاد رکھیے کامیاب لوگوں کے پاس شاید 10 باتیں ہوتی ہوں گی آپ کو بتانے کے لیے، لیکن ناکام لوگوں کے پاس 100 باتیں ہوتی ہیں بتانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے راہیں زیادہ اپنائی ہوتی ہیں، کامیابی نہیں ملی ہوتی، اس میں بڑے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، تو اس چیز کو بھی لائیے۔ دوسری بات، جو ہمارے بڑے ہیں، ایک تو وہ بڑے ہیں سلمان بھائی کہ اللہ پاک نے جن کو علم کے زیور سے بھی آراستہ کیا ہے، شعور کی دولت بھی عطا فرمائی ہے، وہ صرف رائے نہیں رکھتے بلکہ درست رائے رکھتے ہیں، فیضان فاروق اعظم گویا کہ ان کو ملا ہے۔ ایک تو وہ ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن بعض ہمارے بڑے وہ بھی ہوتے ہیں خاندانوں میں، محلوں میں، ہمارے کولیگز میں، ہمارے جو بھی سٹاف جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان میں بعض بڑے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ہر بات درست نہیں ہوتی۔ صحیح، یہ حقیقت ہے، 100% وہ درست ہوں یہ ضروری نہیں ہے، ان میں غلطیوں کے بھی امکانات ہوتے ہیں، کمزوریوں کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ اب ان سے کیا سیکھیں؟ ان سے یہ سیکھیں کہ جب مجھے اس ایج پہ پہنچنا ہے تو مجھے ان کمزوریوں کے ساتھ زندہ نہیں رہنا، مجھے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ ایک بڑے کو آپ دیکھتے ہیں وہ ہر وقت چھوٹوں کو جھاڑتا ہے، جب دیکھو چھوٹوں کی غلطیاں نکالتا ہے، تو صحیح ہے، اب آپ تو اس منزل پہ نہیں ہے کہ آپ انہیں سمجھا سکیں،
ٹھیک، لیکن کم از کم اتنا تو ہے، اس سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یار چھوٹوں کو اگر بڑا بھی جھاڑتا ہے تو اکثر اوقات وہ اچھا نہیں لگتا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے میں اپنے چھوٹوں کو نہ جھاڑوں. واہ. اور جب میں عمر کے اس اسٹیج پہ آؤں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک عمر میں آ کے بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، سب نہیں ہوتا. اصل میں ریٹائرمنٹ کی ایک عمر ہوتی ہے طارق بھائی، ہر چیز کی ریٹائرمنٹ کی ایک عمر ہوتی ہے. تو آپ کو بعض اوقات تو سرکولر جاری کیا جاتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ سر آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب آپ جاب نہیں کر سکتے مزید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن دیگر معاملات میں بھی آپ کو خود سے فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ نہیں اب ادھر ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے میری. وہ عمر کے سٹیجز مختلف ہوں گے، یعنی آپ لڑکپن سے جب جوانی کی دہلیز پر آئے، جوانی سے جب میچیورٹی کی اس پہ لیول پر آئے، تو پھر وہاں آپ دیکھیں سب جگہ پہ ہم پیچھے کچھ چیزیں چھوڑتے چلے آئے، یہی ریٹائرمنٹ ہے. تو اسی طریقے سے اپنی عمر کو اس سینیریو میں دیکھیے کہ میں آج 25 30 35 سال کا ہوں، جو بھی ایج ہے آپ کی، اگلے 5 سال میں مجھے یہ کام چھوڑ دینا ہے، پھر یہ میرے لیول کے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا سلمان بھائی؟ ایک مقرر ہی کو دیکھ لیں آپ، خطیب ہی کو دیکھ لیں، پرفارمر ہی کو دیکھ لیں آپ، نعت خواں ہی کو دیکھ لیں آپ، یعنی میں منچ کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے کیمرہ مین ہیں، ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، ان سب کی ایک عمر ہوتی ہے. اس عمر پہ جا کر پھر یہ کام نہیں کر سکتے. میں بیسیکلی سنار ہوں. تو سنار کا جو کام کرتے ہیں کاریگر ہوتے ہیں، اس میں بیسک کام ہوتے ہیں، چھلائی جڑائی کہلاتی ہے. چھلائی یہ ہوتی ہے کہ جب زیور بن کر آتا ہے تو اس میں سے کچھ ٹانچے نکالتے ہیں. اب یہ سمجھ میں تو آئے گا نہیں، اس کو آسان بھی نہیں کر سکتا میں. ٹانچے نکالتے ہیں، ٹرمینالوجی ہے. تو ٹانچے نکالتے ہیں، اس سے زیور میں چمک آ جاتی ہے. جب کہیں سے بھی اس پہ شائنی لائٹ پڑتی ہے تو ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں چھلائی. اور اسی طریقے سے دوسرا عمل ہوتا ہے جڑائی کا. جڑائی میں نگینے لگتے ہیں. یہ سادہ سی بات ہے، زیور میں جو نگینے لگے ہوئے ہوتے ہیں اسے جڑائی کہتے ہیں. سلمان بھی ٹوٹلی نا آئی سائٹ کا کام ہے، ٹوٹلی آئی سائٹ کا کام. جب تک آپ کی آئی سائٹ صحیح ہیں، درست ہیں، تب تک تو آپ کام کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ کی آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوں گی تو آپ کا کام متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ ریٹائرمنٹ ہے وہاں پہ. تو اس کا فیصلہ آپ کو پہلے سے کرنا ہوگا. اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی کسی حد تک، اور وہ کسی حد تک ہی ہو سکتی ہے، بالآخر جا کے نظر کمزور ہونی ہے، تو پھر آپ کو سوئچ کرنا ہوگا. تو یہ جتنی میں نے گفتگو کری، اس کا حاصل یہ ہے کہ بڑوں کی ہر بات جو ہے وہ سیکھنے کے قابل یوں ہے کہ ان کی جو غلط باتیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکالیں، اور جو اچھی باتیں ان کے اندر دیکھیں تو وہ پازیٹیو باتوں کو اپنے اندر لائیں کہ یہ بڑا ایسا ہے، یہ ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ بات میں بھی اپنے اندر لے کر آؤں گا. اسی طریقے سے دوسری بات جو میں نے کہی کہ اگر آپ بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، اگر آپ بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی مطیع اور فرمانبردار والا رول ادا کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہے، ان کو فائدہ نہیں. ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ بن چکا، وہ آپ کے بگاڑنے سے نہ بگڑے گا، نہ آپ کے بڑھانے سے بڑھے گا. نگران شورا ایک بات بڑی پیاری کہتے ہیں کہ تعریف، اس کا خلاصہ ہے آپ کے سامنے کہیے، میں بھی موجود تھا، کہ تعریف اوپر والا کرتا ہے نا تو پھر وہ تعریف کہلاتی ہے. نیچے والے افراد جب تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اس کو مختلف رنگ آپ دے سکتے ہیں، لیکن اصل تعریف تو وہی ہے جو کوئی بڑا کرے. تو ہمارے تعریف کرنے سے، ہمارے ان کے مطیع فرما بردار ہونے سے ان کا اسٹیٹس چینج ہونے والا نہیں ہے، وہ رہیں گے اسی اسٹیٹس پہ. کیا بات ہے مہروز بھائی، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. مہروز بھائی یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے. جی آپ دیکھیے کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے یہ میرے پاس پانی کی بوتل ہے جی، تو اس کو گلاس میں پانی ڈالنا ہے، اس کا بھی کیا ہے طریقہ ہے. بوتل کھولیں گے، بوتل کھول کر اس کو آہستہ سے پانی، یعنی یوں اس کو کریں گے تو یہ پانی گلاس میں یہ جا رہا ہے اور یہ گلاس بھر گیا ہے. ناظرین کو نظر نہیں آیا لیکن گلاس بھر گیا. جی سمجھ تو گئے، سب سمجھ گئے. ایک اور طریقہ بھی ہے، اس سے بھی گلاس میں پانی جائے گا جی، لیکن ایک تو مطلب کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے اور جو سیٹ ہے یہ بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ ابھی تجربہ میں کر کے دکھانے کے موڈ میں ہوں نہیں، میں بتا دیتا ہوں. نہیں دیکھیں جی، یہ ذرا بھائی کون اس کو فوکس کرے گا؟ آپ کر لیں. مہروز بھائی یہ ذرا لیں کتاب. سفر میں نحوست نہیں ہے، سفر کا مہینہ ماہ رضا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. یکم سفر المظفر ہے. یہ دیکھیں جی، یہ گلاس ہے، اس گلاس کو یہ پانی سے بھرا ہوا ہے. بوتل سے پانی اس میں آپ نے ڈالنا ہے تو یہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ ڈالیں گے تو یہ پانی اس میں ڈلتا جائے گا
ایک حد تک جا کے رک جائے گا. اور ایک اور طریقہ ہے, جیسے یہ میں پہلے ڈھکن بند کر لوں تاکہ پروگرام بھی ریفلیکشن سے بچ سکے. ہاں جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بوتل بالکل الٹی کر دی جائے گلاس کے اوپر. جی. اب بھی کیا جائے گا, گلاس میں پانی ہی جائے گا, ابھی شربت نہیں جائے گا. اب گلاس میں بھی جائے گا. اب گلاس میں بھی پانی جائے گا اور ساتھ میں دائیں بائیں جو ہے وہ بہ بھی جائے گا, ضائع بھی ہو جائے گا. جی. نقصان جو ہونا ہے, یہ پیج گیلے ہو جائیں گے, نقصان جو ہونا ہے وہ ساتھ میں کیا ہے, الگ ہے. تو بات بتانے کا, سمجھانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. بڑی مشہور ایک بات بیان کی جاتی ہے. ایک آدمی تھا, اس نے کانچ کی چوڑیاں جو ہے وہ سر پر اٹھا رکھی تھیں اور کسی قلعے کے پاس سے گزر رہا تھا. تو قلعے کا جو چوبدار تھا یا چوکیدار تھا یا وہاں پر جو موجود آدمی تھا, حفاظت پر مامور تھا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اس کوتوال نے وہ ڈنڈا مارا اس کے سر کے اوپر, جو اس نے اٹھایا ہوا تھا, گٹھڑی کے اوپر 2 مرتبہ ڈنڈا مار کے کہا کیا ہے اس میں؟ نے کہا پہلے تو چوڑیاں تھیں, اب تو کچرا ہی رہ گیا ہے اس کا. یعنی بات کرنے کا, کام کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. سمجھانے والے بڑوں کو اگر شکوہ ہے کہ بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے, تو بڑوں کو بھی اپنے انداز کو ایک دفعہ ریویو کرنا پڑے گا. یاد رکھیے, پھول ہے نا, پھول کو بھی اگر آپ پکڑ کے مسل دیں تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اس کو بھی طریقے سے رکھنے کا آپ دیکھیں. پھول کے لیے کیا ہوتا ہے, گلدان. روز بھائی, پھول کے لیے کیا ہے, گلدان. اور پان کے لیے کیا ہے, پاندان ہے. اور بھی میں دان پر آ گیا ہوں, پھر قلم رکھنا ہے. قدردان ہے جی سر, آپ قدردان. اللہ اکبر, اللہ آپ کو برکت دے. تو یہ ہر چیز کے لیے ایک کام ہے, ایک طریقہ ہے, ایک انداز ہے. تو اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. اگر ہم ہمیشہ جو ہمارے بچے ہیں یا جو اپ کمنگ جنریشن ہے ہماری, ان کو ہمیشہ لپیٹتے رہیں, اور تمہیں کیا تمیز ہے, تمہیں کیا پتا ہے, تم نے کیا دیکھا ہے, تمہاری کیا زندگی ہے, وہ دور تھا ہمارا, تو بات تو وہ تھی, تمہارا کیا ہے, یعنی یوں لپیٹتے رہیں گے اور کسی بات پر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. ہر بات پر اپنی ہی بات جو ہے وہ آگے رکھیں گے, اور چونکہ یہ میں نے کہہ دیا ہے لہذا یہ ہی درست ہے. تو اس انداز پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. مسئلہ ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ اگر تو ہم تعمیر چاہ رہے ہیں تو تعمیر کا ایک طریقہ کار ہے, اور اگر ہم نے صرف اپنا جو بھڑاسی نکالنی ہے تو وہ پھر آپ دیکھیے اس کی صورتحال دوسری ہو جائے گی. میں قربان جاؤں, مہروز بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرما رکھا ہے کہ آپ جو بھی کہیں جی, اور جس انداز میں کہیں جی, سننے والا دم بخود ہو کر بلکہ ہماتن گوش ہو کر سننے کے لیے تیار ہے. حضرت رواں اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے, یہ کہنا چاہیے. بالکل سننے کے لیے تیار ہوتا ہے, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ سنائے اور ہمیں سے سنیں. ٹھیک. اس کے باوجود آپ کا انداز دیکھیں, نرمی والا انداز ہے, شفقت والا انداز ہے, سمجھانے والا انداز ہے, سامنے والے کی بات سننے والا انداز ہے. یہ انداز اگر مہروز بھائی ہمارے بڑے بھی اگر اپنا لیں تو بہت سارے جو کمیونیکیشن گیپ ایک جگہوں پر فیل ہوتا ہے, یا یوں لگتا ہے کہ یار ہمارے تو یہ بچے ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں, تو اس صورتحال کا خاتمہ ممکن ہے. کیا کہتے ہیں؟ حکمت عملی ہے نا سلمان بھائی. آپ امیر اہل سنت کے جو پہلو بیان کر رہے ہیں, مجھے کوئی اسلام بھائی ملے اور کہنے لگے یار آج تو پیر صاحب نے نا حد ہی کر دی ہے, یعنی نا کرم کی حد ہی کر دی ہے. بہت خوش تھے, تو میں نے مبارکباد بھی دی. تو پھر میں نے ان سے ایک بات کی, میں نے ویسے ایک بات بتایا, خوش کس چیز پہ, کہ نا پیر صاحب نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا. میں نے مجھے وہ شخص لا کے دکھائیں جس کو امیر اہل سنت نے ٹھیک ٹھاک ڈانٹا ہو. آپ کو ملا؟ مطلب نارملی آپ دیکھیں لوگ تعریفیں ہی کر رہے ہوتے. اچھا, حالانکہ ان سب باتوں کے باوجود کیا امیر اہل سنت سمجھاتے نہیں ہیں؟ جو معاشرے میں تبدیلی امیر اہل سنت لے کر آئے الحمدللہ, وہ تو نابینا شخص بھی محسوس کرتا ہے. ایسی بات ہمارا اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ تو نابینا شخص بھی محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نوجوانوں کی طرح ہو گئے, بلکہ امیر اہل سنت ان کی سائیکی سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک پرندے جو پکڑتے ہیں کیج میں, مچھلیاں جو پکڑتے ہیں, شکار جو کرتے ہیں, یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ سائیکی سمجھتے ہیں نا. تو امیر اہل سنت سمجھانے کی سائیکی جانتے ہیں. واہ, کہ بھائی سمجھانا کیسے ہے. آپ کسی اسلام بھائی کو ملیں, طارق بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا, مجھے بھی ہے, حضرت کو بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, کہ امیر اہل سنت نے ہماری غلطی پر اصلاح فرمائی.
بتایا کہ تم نے غلطی کی ہے، لیکن وہ انداز ایسا دل نشیں تھا کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید غلطی ہو کے اچھا ہی ہو گیا، اتنی توجہ میں آ گئے. ایک بات ہے نا. تو امیر اہل سنت جو تربیت فرماتے ہیں، یہاں جو پہلو ہے بتانے والا، جس چیز کو آپ بیان کر رہے ہیں اور جس چیز کو میں لے رہا ہوں، کہ تمام تر شفقتوں اور مان دینے کے باوجود یوں نہیں ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، نہیں، وہ اصلاح کر رہے ہیں، برابر اصلاح کر رہے ہیں، اور اس اصلاح کے نتائج بھی آ رہے ہیں. تو ہم جب کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں سلمان بھائی، ایک درخت کی جو وہ ہوتی ہے نا، گروتھ ہوتی ہے، یقیناً اس میں کاٹ چھانٹ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، صحیح، لیکن وہ کاٹ چھانٹ بڑے طریقے سے ہوتی ہے، ایسی بات، وہ اس کے ساتھ نکلنے والی ایکسٹرا چیزوں کو کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، وہ اس کی جڑوں کو نہیں کاٹا جاتا. اگر آپ جڑ کاٹ دو گے پھر تو کتنا ہی تناور درخت ہو، اس نے سوکھ جانا ہے. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ہم چاہے کسی بھی عمر پہ، ظاہر سی بات ہے اس وقت جب بڑوں کی بات کر رہے ہیں تو شاید سفید ریش افراد یا عمر رسیدہ افراد جن کی کمر جھک گئی ہے، جو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، صرف وہی بڑے نہیں ہیں، بلکہ ہر کوئی کسی نہ کسی اسٹیج پہ بڑا ہے اور اس کے چھوٹے بھی ہیں. تو وہ رویہ یہی اپنائے، اس نے اصلاح بھی کرنی ہے، اس نے انہیں موٹیویٹ بھی کرنا ہے، اس نے انہیں اپ گریڈ بھی کرنا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں طریقے سے ہوں گی. ہر وقت چھڑی ہاتھ میں لے کے کھڑے رہیں گے تو لوگ راستہ بدل لیں گے. تو لوگوں کو راستہ بدلنے پہ مجبور نہ کریں، بلکہ آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور بتائیں کہ میں اس مشکل سے گزر رہا ہوں، مجھ سے لائف میں یہ بلنڈر ہو گیا ہے، بتائیں میں کیا کروں. اور اسے پتا ہو کہ آپ خوش نہیں ہوں گے اس بات سے، لیکن آپ مخلص ہیں، اسے پتا ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں اس سے، اسے پتا ہے کہ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں. تو اب جب آپ سمجھائیں گے نا، بندہ سمجھے گا 100%. یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ نہیں سمجھا رہے ہوتے، سر آپ کو چینی چھوڑنی ہوگی، سر آپ کو مرغن غذائیں چھوڑنی ہوں گی، سر آپ کو کولڈ ڈرنک چھوڑنی ہوگی، اور سمجھدار لوگ پھر اس میں عمل بھی کر رہے ہوتے. کیا یہ ڈاکٹرز بتا نہیں رہے ہوتے؟ آپ کے بچے کا آپریشن ہوگا، آپ کی والدہ کا آپریشن ہوگا، آپ کی یہ چیز کاٹنی پڑے گی، نہیں بتا رہے ہوتے. اسٹیچز آئیں گے، نہیں بتا رہے ہوتے. ہم اپنے پیاروں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے ایڈوائس لے رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کرنا کیا چاہیے، آپ بتائیں. ڈاکٹر بعض اوقات کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو کہیں اور سے ریویو لے لیں. تو جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی کنسلٹنٹ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کے بھروسہ ہوتا ہے اس کی بات پہ، تو پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے، بس آپ بتائیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. تو کیسے مان رہے ہیں آپ؟ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ اپنائیت کا فیکٹر آ گیا، وہاں پہ یہ فیکٹر آ گیا کہ یہ شخص باوجود مجھے کاٹنے، یعنی کاٹنے سے میری مراد آپریشن جو بتا رہا ہے، سرجری جو بتا رہا ہے، تو وہ بھلائی کے لیے کر رہا ہے. ابھی میرے کزن کا آپریشن ہوا، یعنی ان کا تقریباً ہر سال آپریشن ہو رہا ہے، کچھ بیماری ایسی لگ گئی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو آپ دیکھیں وہ فیملی پوری ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، لاکھوں روپے بھی دیتی ہے، آپریشن بھی کرواتی ہے، کیونکہ ان کو ڈاکٹر بتا چکا ہے اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ جو تکلیف ہے نا، اس کا یہی علاج ہے جب تک کی زندگی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے کروا رہے ہیں، کڑوی دوائیں پلا رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی اپنے بچوں کے مطلب انجیکشنز لگوا رہے ہوتے ہیں، خون ٹیسٹ کرانے کے لیے نکال رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے شہروز کے ٹیسٹ ہوتے تھے بچپن میں، ڈاکٹر نے بتایا تھا تو نا وہ خون ٹیسٹ ہوتا تھا، میری گود میں ہوتا تھا شہروز. آپ یقین کریں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کرواتا تھا. کیوں کرواتا تھا؟ کہ مجھے پتا ہے کہ بھائی بیماری ہے، ٹیسٹ ہوگا تو پتا چلے گا، رپورٹ ہر مہینے رپورٹ لے کے جانی پڑتی تھی. تو طارق بھائی یہ کیا تھا؟ یہ اپنائیت تھی. تو بڑے ہوں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور ایک بہت اہم بات زندگی کی، میں خود آج کل جو ہے نا اس پہ بہت کام کر رہا ہوں اپنے اعتبار سے سلمان بھائی، وہ ہے بیلنس. زندگی کا ہنر ہے یہ بیلنس. جس چیز میں بیلنس ہوگا نا، آپ دیکھیں وہ آپ کو اچھی لگے گی. ایسا ہی یہ لائٹنگ ہوئی بھی ہے، یہ بیلنس میں ہوگی تو اچھی لگے گی. ایسا ہی کم ہوگی تو بری لگے گی، زیادہ ہوگی تو بری لگے گی. آپ دیکھیں آپ کا جو ویو ہے، جو اس وقت اسکرین پہ ویو جا رہا ہے، وہ موقع محل کے مطابق ہوگا، یعنی بیلنس ہوگا تو اچھا لگے گا، اور اگر بیلنس نہیں ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا. میں بول رہا ہوں، گفتگو میں کر رہا ہوں، اور اسکرین پہ طارق بھائی جا رہے ہیں،
تو صرف مجھے تو نہیں پتا چلے گا، لیکن مدنی چینل کے ناظرین ضرور سوچیں گے کہ یہ کیسی سوئچنگ ہے، یعنی یہ کون سا کیمرہ دکھایا جا رہا ہے. جب بول مہروز بھائی رہے ہیں تو مہروز بھائی کو دکھایا جائے، جب طارق بھائی بولیں گے طارق بھائی کو. یہ بیلنس ہے. آپ دیکھیں ہم کھانے کھاتے ہیں تو کھانا کیوں اچھا لگتا ہے اور کیوں برا لگتا ہے؟ کہ ہر چیز متوازن انداز میں ہے، بیلنسڈ ہے. واہ، بیلنس ہوگا، یعنی نمک مرچ مسالہ کوئی بھی چیز بیلنس ہوگی وہ خوبصورتی دے گی. گلدان، ابھی آپ بات کر رہے تھے گلدان میں 1000 پھول بھر دیں آپ، پھر اچھا لگے گا وہ گلدان؟ وہ ایک توازن میں جب تک چیز نہیں ہوگی اچھی نہیں لگے گی. تو اپنی زندگیوں میں اپنے مزاج میں سمجھانے اور سمجھنے کے انداز میں بھی بیلنس لائیں. ہر وقت صبح اٹھائے بچہ آپ نے سمجھانا شروع کر دیا، وہ ابھی بیڈ سے اٹھا نہیں ہے، بستر سے اٹھا نہیں ہے، آپ نے سمجھانا شروع کر دیا. رات کو دیر سے سو گئے تو صبح جلدی کیسے اٹھو گے؟ بات صحیح کر رہے ہیں سر آپ، لیکن غلط موقع پہ کر رہے ہیں. یہ موقع نہیں. اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. جیسے میت میں نہیں دیکھتے آپ، میت میں ہوتا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں رو نہیں. اچھا یہ کہنے سے رک جاتے ہیں لوگ اور دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، ہاں ہو کر رہے ہوتے ہیں. ویسے مہروز بھائی میں تو آپ کو عرض کروں، رونے کے اوپر بات آئی تو میں نے جو رو رہا ہوں نا اس کو ایک دفعہ رو لینے دینا چاہیے. ایک دفعہ رو لے اور اس کو تسلی آپ دیتے رہے. میں اصل میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں نا، غیر شرعی آہو بقا جو ہوتی ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بعض چلیں ہوتی ہے بس وہ، تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. صحیح. آپ کے اور میرے گھر میں بھی تو غم آتے ہیں نا کسی نہ کسی طرح، تو ہم کیوں کنٹرول کر جاتے ہیں؟ وہ موقع نہیں ہے سمجھانے کا. موقع یہ ہے کہ آپ نارمل لائف میں اسے سمجھا دو کہ جب غم آئے، تکلیف آئے، کوئی موت میت ہو جائے تو اس وقت ایک اسلامی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے، تو وہ رک جائے گا. تو بیلنس یہ ہے آپ کس موقع پہ کیا بات سکھا رہا ہو. آپ ذرا بارش ہو نہیں رہی اور آپ چھتری کا مشورہ دے رہا ہو تو نہیں مانیں گے نا لوگ. پلیز اس کو دیکھیں. آپ سورج نکلا ہوا ہے، آپ بول رہے ہو کہ ہیڈ لائٹ کھول لو گاڑی کی. ہیڈ لائٹ کس لیے؟ جلانے کے لیے. نہیں مانیں گے لوگ. پلیز یار اس پہ دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں. تو ہیڈ لائٹ رات میں کھلے گی، سورج کی روشنی میں کوئی گاڑی والا ہیڈ لائٹ نہیں کھولے گا. آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور تسلیم کر بھی لیں گے نا تو دل میں ان کے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. وہ بھی ختم کرنا ہے ہمیں نا. ہمیں دلوں کو صاف کرنا ہے. ہم کہتے تو نا اپنا دل صاف کر لو، لیکن وہ موقع بھی تو دے دل صاف کرنے والے. چھپک چھپک کر کے کیچڑ اٹھائیں غلاظتوں کی اور پھر ہم بولیں کہ اپنے کپڑے صاف رکھو. یہ نہیں ہوگا. پلیز اس کو دیکھیں، بیلنس لائیں لائف میں. مرحبا، بڑی بڑی زبردست اور جو ہے بیلنس گفتگو کی مہروز بھائی آپ نے. اللہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ بات بالکل سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھا جائے، میں قربان جاؤں، حضور سے بڑا کون ہو سکتا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں بڑی طویل ہے. آپ اپنی والدہ کے ساتھ تھے، ڈاکوؤں نے مہروز بھائی حملہ کیا. ڈاکو حملہ کر کے آپ کو اغوا کر کے لے گئے، آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا. چلتے 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 آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئے. آقا کریم کے جو ہے وہ دربار فیض بار میں آئے اور یہاں حضرت زید کے والد یہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہائے ہائے مارے مارے پھرتے. آپ دیکھیں جن کا بیٹا بچہ کہیں گم جائے تو ماں باپ کی کیا مہروز بھائی سچویشن ہوتی ہے. اللہ جو ہے عافیت عطا فرمائے. تو کرتے 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 پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ہے، نبی پاک کے پاس ہے. فدیہ لے کر، فدیے کا مال لے کر آئے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ فدیہ دے کر آزاد کروا لوں اور اپنے ساتھ لے جاؤں. مال و زر دے دوں گا اور بیٹے مال و زر دے دوں گا اور اپنا بیٹا جو ہے وہ لے جاؤں گا. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مضمون یہ ہے کہ زید کو بلا لیتے ہیں، فدیے کی حاجت نہیں ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ کہا کہ میں حضور کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں حضور کا دامن چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو آپ کو جو ہے وہ کہا گیا اللہ اکبر کہ اے زید تم غلامی پسند کر رہے ہو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق خاطر کو دیکھ کر
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا اور فرمایا زید میرا بیٹا ہے۔ آئے ہائے۔ والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر شاداں و فرحاں ہو کر مطمئن ہو کر لوٹ گئے کہ ہمارا بیٹا محبوب خدا کی شفقت میں جو پل رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ انداز ہے مہروز بھائی، انداز ہو تو یہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، حضور کی کرم نوازی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں، تو کیسے حضور نے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عنایت کے ساتھ ان کو رکھا ہے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو یہ محبت، یہ شفقت، یہ عنایت اگر ہمارے بڑوں کے انداز میں بھی آئے گی تو انشاءاللہ الکریم ان کو جو یہ ایک فیل ہے کہ ہماری جو اپ کمنگ جنریشن ہے یہ ہم سے کٹتی چلی جا رہی ہے، اس کا اللہ کی رحمت سے خاتمہ ہوتا چلا جائے گا اور یہ کنیکٹیوٹی اللہ کی رحمت سے یہ بحال ہو جائے گی۔ سلمان بھائی یہاں پہ میں چاہوں گا، حضرت زید کی بات پوری مکمل ہوگی جی۔ اس ایک اور حدیث پاک حضرت زید ہی بیان کرتے ہیں، یہ اپنے ڈیوریشن کو بیان کرتے ہیں، اپنی کیفیات کو بیان کرتے ہیں کہ میں اتنے عرصے بارگاہ رسالت میں رہا اور خادم کی حیثیت سے رہا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، اچھا وہ مجھے اشتباہ ہوا، لیکن آپ دیکھیں خادم ہے ایسا ہی، اور فرما یہ رہا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی نا طارق بھائی، اس کو ذرا پریکٹیکلی نا سوچیں، اللہ مطلب یہ کیسا کام ہے نا، عنایت کی انتہا ہے، یعنی آپ کا لیول ہے، آپ کا کام ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ مطلب دنیا کا کوئی فرد یہ نہیں بولے گا، اگر کوئی اپنے خادم کو بولے کہ یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کیا، تو کوئی بولے گا آپ نے غلط کیا۔ کیا غلط کیا؟ آپ ہیں، آپ سلسلہ آن کرتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام میں نے کہا تھا آپ نے نہیں کیا، صحیح، تو ٹیم بھی نہیں بول سکتی اور دنیا کا شاید کوئی بھی فرد نہیں بولے گا سلمان بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، نہیں بولے گا۔ تو اسی طریقے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے نظام۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جو کہا جا رہا ہے نا، میں اس پہ غور کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں۔ ہمارے یہاں لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے بیک سیٹ ڈرائیور بننے کی، گاڑی چلا نہیں رہے ہوتے، چلائیں گے نہیں گاڑی آپ چلاؤ، ہم پیچھے بیٹھیں گے، پھر وہ پیچھے بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں اسپیڈ دو، سلو کرو، بریک لگاؤ نا، ارے گیئر تبدیل کرو، بھائی رائٹ سائڈ پہ لینی تھی، انڈیکیٹر دو۔ مطلب یہ جو ہوتا ہے نا، جو ڈرائیونگ کرتا ہے وہ جانتا ہے، اسپیڈ کرا دیتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں اللہ اکبر، آپ یقین کریں، وہ اسپیڈ میں جا رہا ہے بیچارہ، فل اسپیڈ میں جا رہا ہے، اور اس پہ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی مروا نہیں دینا، وہ اب مروا دے گا آپ کو۔ صحیح، تو یہ بیک سیٹ ڈرائیور ایک میں نے مثال دی ہے، صحیح، ایسی مثال بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہے۔ خواتین میں ہوتی ہے، کھانا پکانا سیکھ رہی ہیں، مڈل کلاس گھروں میں عموماً خواتین اپنے نارملی ماں بہنیں بیوی یہی کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، تو وہ کھانا پکانا جب سیکھتی ہیں نیا بالخصوص بہو سیکھتی ہے، تو وہی مرچ مسالے اوپر نیچے تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ایڈ کر لو، بہو سیکھتی ہے اور بیٹی بھی سیکھتی ہے نا۔ ہاں، تو وہ جو پھر سکھانے کا انداز ہوتا ہے نا، غلطی بتانے کا انداز، وہ بھی یہی بیک سیٹ ڈرائیور والا ہوتا ہے۔ کام خود کرنا نہیں ہے، تم کرو، لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، تو یہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے اور تم ایسا کر لو کہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت بڑا ہم جو کہتے ہیں نا کہ جی بڑوں میں اور چھوٹوں میں یا جنریشن گیپ آ گیا، وہ آ جاتا ہے۔ جب آپ نے کام سیکھا تو آپ نے کبھی غلطی نہیں کی۔ آپ سلمان بھائی ایک بات ہے نا، مجھے یاد ہے، چلے میں آنیئر ہی کہہ دیتا ہوں، مجھے یاد ہے، میری عادت ہے بہت ساری باتیں آنیئر کر جاتا ہوں میں۔ جی حرج نہیں ہے۔ میری عادت ہے کہ مجھے جب فرسٹ ٹائم، بالکل ویری فرسٹ ٹائم مدنی چینل کا مائک پکڑایا گیا کہ جائیں جی آپ ریکارڈنگ کریں، آپ یقین کریں مائک میرے ہاتھ میں تھا اور ہاتھ نہ میرا یوں کانپ رہا تھا۔ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، ہم بالکل مطلب وہ ممی ڈیڈی بچے تھے تو ہاتھ کانپ رہا تھا نا، یہ کیفیات تھی۔ اچھا یہ انوکھی میرے ساتھ تھی، مجھے یاد ہے جب میں نے پہلا بیان کیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو مطلب کیا کیفیات تھی۔ مجھے یاد ہے میں مسجد سے پھر بیان ہوا نا تو لائٹیں بند ہوئی، میں مسجد سے غائب ہو گیا، تو یہ میں اپنی بات یوں بتا رہا ہوں یہاں پر کہ تھوڑی سی نیگیٹو ہے نا، کوئی پوزیٹیو بات ہوتی تو میں کسی اور کی مثال دیتا۔ تو یہ سب کے ساتھ ہے، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ بات ہے۔ تو جب کوئی شخص سیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ گرتا بھی ہے، وہ
چوٹیں بھی لگتی ہیں اس کے, بعض اوقات وہ کسی چیز کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے. یہ لائف کا حصہ ہے, زندگی کا حصہ ہے. ایک صاحب کا مجھے پتا چلا کہ ان کی فیملی آئی ہوئی تھی اپنے, کیا کہتے ہیں, مطلب ان کی جو زوجہ تھی وہ اپنی والدہ کے گھر آئی ہوئی تھی, میکا کہلائے گا نا, میکا آئی ہوئی تھی. تو ان کے بچے کے کسی کے چوٹ وغیرہ لگ گئی کچھ, تو پتا چلا جی مطلب نا پوری میکا جو تھا ان کا, ان کی سسرال اور اس لڑکی کا میکا جو تھا نا ٹینشن میں آ گیا, اب کیا ہوگا, حضرت تو معاف نہیں کریں. تو میں سوچنے لگا کہ دنیا کا کون سا بچہ ایسا ہے جس کے بچپن میں کبھی چوٹ چھوٹی موٹی ہی نہ لگی ہو. کون ہے؟ میں ہوں, ہم جو بیٹھے ہیں 5. طارق بھائی آپ کے لگی ہے کبھی بچپن میں؟ خالد بھائی آپ کے بچپن میں بھی لگی ہے جی, ویسے بھی لگی ہے اور نانی کے جا کے, نانی کے گھر جا کے. ہاں تو دل بھی تو بہت لگتا ہے نا نانی کا. آپ کیا لگی ہے سلمان بھائی؟ بالکل, یہ خوب آپ میں روز میرے بھی لگی ہے اور میرے بچوں کی بھی لگی ہے. لگ ہی رہی ہے, بچوں کو بھی لگتی ہے. تو بھائی یہ نیچرل ہے, یہ ہوگا. اب اس کو تماشا بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ جی میرے بچے کے چوٹ کیوں لگی؟ کیوں جی آپ کا بچہ کون؟ آپ کا بچہ کوئی پرا ہے کہ اس کے پر تھے وہ گرتا اور اڑ جاتا؟ پری کا تو پرا ہی ہوگا. ان لوگوں کو بھی چوٹ لگ ہی جاتی ہے مہروز بھائی, ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, ان لوگوں کو کون سا چوٹیں نہیں لگتی. اچھا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ تو کیسے چلا رہے تھے؟ کیسے چلا رہے تھے؟ جیسے چلاتے ویسے چلا رہے تھے. جیب میں سے موبائل نکل گیا, موبائل نکل گیا ہے, میرے ساتھ ہی ہوا. موبائل نکل گیا, مطلب کیا ہوا مجھے نہیں پتا, جیب میں سے گیا, کہاں سے گیا, موبائل چلا گیا. اس سے کوئی 15 سے 20 افراد. تو مہروز بھائی گیا کیسے؟ واہ, بتاتے ہیں. میرے سر پر مطلب آس پاس CCTV کیمرے لگے ہوئے کہ میں اس میں سے دیکھوں اور پھر بتاؤں کہ جی کیسے گیا. تو مجھے کیا پتا کیسے گیا, اگر پتا چل جاتا تو میں جانے دیتا کہ ہاں جی جا رہا ہے, چلو میں کنٹرول کرتا. بعض اوقات مہروز بھائی سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا. یہ آپ جو بات بتا رہے ہیں, بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی بالکل ایک اپنی جگہ پر بات ہے. بعض جگہوں پر مہروز بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں اور آپ بندے کے پاس ایک وہ ہوتا ہے اس کے پاس سٹوری بتانے کی, وہ سٹوری بتاتا ہے تو آپ کو اس میں سے گائیڈنس مل جاتی ہے, یار یہ اپنے یوں ہے تو اس سے یوں بچنا بھی ہے. لیکن جہاں کوئی تک ہی نہیں ہے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے, تو وہاں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے, اور جو بات ہو اتنی ہی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہ بھی آپ جو بتا رہے ہیں یہ بھی ایک پہلو موجود ہے, اور جو میں عرض کر رہا ہوں خالد بھائی یہ بھی ایک پہلو. میں جو پہلو کہہ رہا ہوں نا وہ چٹکلے والا بھی ہے, وہ مجھے نہیں پتا سچائی ہے یا نہیں ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک واٹس ایپ وائس نوٹ بنا لیا. اب لوگ آتے اور پوچھتے کہ جی مرحوم کا انتقال کیسے ہوا, تو وہ بتاتے کہ وہ وائس نوٹ بھیج دیا میں نے, وہ سن لیجیے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے. یہ سوال ویسے ہوتا ہے کیسے انتقال ہوا, کیا ہوا, یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی اس میں بھی یہی ہے. میں یہ کہوں گا دونوں باتیں ہیں. بعض اوقات پوچھنا بھی بنتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی کرنے کے لیے اور دلجوئی کرنا مقصود ہوتا ہے, بات کا ابتدائیہ لیتے کہ یہاں سے بات بتانا مقصود ہوتا ہے. تو میں اس کو نیگیٹو نہیں لے رہا, لیکن بعض اوقات یہ خامخائی میں بھی ہوتا ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تو لگے ہوتے ہیں لوگ. صحیح. جی خالد بھائی, اللہ پاک کرم کرے اور ہمیں تھوڑا سا شعور اور ادراک آ جائے. باتیں تو دیکھیں کرنی ہی ہے اور انسان اپنے بڑوں سے ہی سیکھتا ہے. بڑوں کے پاس سکھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے, اور بچے جب بڑوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کا مزاج لرننگ کا ہونا چاہیے. کیا سیکھنا ہے بندہ جب یہ بات کر رہا ہے نا, یار ہمارے بڑوں کو سمجھ نہیں ہے اور ادراک اور شعور نہیں ہے, اور مختلف پریشانیاں جو وہ خود کاؤنٹ کر رہا ہے, نیگیٹو مارکنگ کر رہا ہے, اور پھر اپنے دوستوں میں یا اپنی گیدرنگ میں اس کو بیان کر رہا ہے کہ یار ہمارے بڑوں میں یوں ہے, آج کل کے بڑوں میں یوں ہے. آپ کو اتنا شعور ہے کہ آج کل کے بڑوں کو کیا پرابلم ہے, آپ کو اتنا شعور نہیں ہے کہ کس کے پاس بیٹھ کر کیا چیز سیکھنے والی ہے. جو اچھی چیز تھی وہ تو لے لی جاتی نا. یوں سمجھ لیجئے کہ اتنا شعور تو شہد کی مکھی کو بھی اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنے کے بعد کیا پروسیجر ہے اس کا اور کیا پروڈیوس کرنا ہے اس نے. انسان بھی عقل سلیم رکھتا ہے, عقل و شعور تو رکھتا ہے, سلیم ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن عقل تو رکھتا ہے. اس کو اچھا استعمال کرے, درست استعمال کرے, اور اس طرف آئے کہ میں اپنے سیکھنے کے لیے آگے بڑھوں. جو تم سے عمر میں بڑا ہے وہ تجربے میں بھی تم سے بڑا ہے. تو زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں تجربات کیوں حاصل نہیں کیے جا سکتے؟ کسی ناکام آدمی کے بھی تجربات سے اگر آپ سیکھیں گے نا تو بہت سارے کامیابی کے گر سیکھ سکتے ہیں. مہروز بھائی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس عنوان کو, لیکن جب بندہ اس عنوان کو لینا چاہے نا سلمان بھائی, تو کام کرنے والے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ راستے بہت, اور نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت.
جو لوگ یوں ہی بیٹھے رہے کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں چلتا اور بڑوں نے کچھ چھوڑا نہیں، تو وہ بیچارے ناکام ہی ہوتے ہیں. اور ان کے چھوٹے جو ہے نا اپنے بڑوں کو یہ دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کی مذمت ہی کی ہے. مجھے بتائیے اس سے کیا امید ہوگی کہ وہ اپنے بڑوں کی بھلائی کرے گا، ان کے کسی اچھے پہلو پر غور کرے گا یا ان سے کوئی اچھی چیز سیکھ سکے گا؟ تو انسان کو عقل و شعور کے ساتھ رہنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے قربان جائیں آپ، سیرت طیبہ کے جس پہلو کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ رب العالمین جل وعلا کا سجایا ہوا تاج بڑا زبردست نظر اور جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے رب نے ہمیں معلم بنا کر بھیجا، سکھانے والا بنا کر بھیجا. جب وہ بچپن میں ہیں وہ تب بھی سکھا رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز اس طرح کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ہاتھوں کو اٹھا دیکھ کر جو دیکھنے والے کے لبوں پر دعا آتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت آتی ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ہی سیرت کی عکاس ہے. وہ کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ تِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیواؤں کے نگہبان ہیں اور ان کا سہارا بننے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، یتیموں پر شفقت کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انداز کہاں سے سیکھے؟ اگر اس بات کو آپ پڑھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ، آپ یہ دیکھیے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں ہمیشہ ہر دور میں لوگوں پر سائبان کی حیثیت میں رکھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اس بچپن کے عالم میں سیکھ لیا تھا کہ دیکھنے والا حضور کا چہرہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا کہ والدین کے پورے نقوش اور پورے اثرات اس بچے میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. سیکھنے والا ہو تو مرحبا. بڑوں کو صاحبان کی طرح ہونا چاہیے، تو وہ چھاؤں کریں گے تو انشاءاللہ جو چھوٹے ہیں وہ اس کی سائے کی ٹھنڈک کو جب محسوس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بیٹھیں گے. اپنے کانوں میں یہ جملہ چلا لیں، بڑے خوبصورت بات کی ہے خالد بھائی نے. اپنے کانوں میں نا یہ جملہ چلا لیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کی غلط بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے نا کہ مطلب اس کا ساؤنڈ نہیں جا رہا میرے سے، ہوتا ہے نا تم ایسے ہو تو وہ بج رہا ہوتا ہے اندر، تو اپنے اندر ساؤنڈ چلا لیں گے میں صاحبان ہوں، میں صاحبان ہوں، ایک ساؤنڈ چلا لیں شیلٹر ہوں میں، تو انشاءاللہ اس کی آپ پوزیٹیوٹی. کیا بات ہے مہروز بھائی، ماشاءاللہ آج تو بڑے زبردست مدنی پھول آپ عطا فرما رہے ہیں حسب معمول ماشاءاللہ. جی فیضان ہے آپ کا. اللہ اکبر. کال لیتے ہیں. فیضان تو ایسے نہیں کہے. جی کال لیتے ہیں. سلمان بھائی کھلے آپ پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے اور گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات یہ ڈسکس ہونے چاہیے، لیکن ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، دوسری طرف ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہر وقت ان کو ڈانٹنا، ڈیگریڈ کرنا، بے عزتی کرنا، ان کی سوچ کو، ان کے کام کو نیچا بتانا، طنز کرنا، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح بیٹھیں، ان سے کیا بات کریں اور کیا مشورہ کریں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بات تو حضور آپ نے جو فرمائی ہے یہ واقعی قابل توجہ ہے. بات ہم پروگرام سے پہلے مہروز بھائی میں احمد رضا بھائی سے عرض کر رہا تھا کہ انداز بات کو بدل دیتا ہے اور الفاظ بھی بات کو بدل دیتے ہیں. جی. تو بڑوں کا جو انداز ہے وہ مہربانی والا ہونا چاہیے. اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں یہاں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم نا ایکسٹرا کانشیس ہو جاتے ہیں. یہ جو ایکسٹرا کانشیس ہونا ہے نا اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. چیزوں کو ایک نارملائز طریقے پر لے کر کے چلیں. ہم جو اپنا مسالہ بعض اوقات ہر جگہ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کیونکہ یہاں یوں ہے تو یوں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کا بھی ذرا جب حل کریں. چاٹ مسالہ جو ہے نا وہ دہی بھلے ہیں وہ کھانے، آپ نے اس پہ چاٹ مسالہ ڈال کے آپ کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کھچڑا کھانا ہے اس پہ چاٹ مسالہ ڈال کے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے. آلو گوشت بنا ہوا اس پر چاٹ مسالہ ڈالیں گے تو لوگ کچھ بولیں گے آپ کو کہ جو آپ سننا نہیں چاہیں گے، اور میں لفظ کہنا نہیں چاہتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت پیاری بات کہی ہے آپ نے.
اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کہہ کر نکل جاتے، بات بڑی ہوتی ہے. یہ جو ایکسٹرا کانشیس ہونا ہے نا جی، ایک تو اس کی نحوست یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، میرے اندر تو بڑی اچھی چیز ہے، میں کانشیس ہوں تو یہ تو اچھی چیز ہے، احساس ہے. لیکن یہ جو ایکسٹرا ہے نا یہ یہاں پہ اچھا نہیں ہے. ایسا ہی. اس ایکسٹرا کو ختم کر دیں. جی، اللہ کرے ہو جائے. بہت اچھی بات کی. میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر دوں. جی سلمان بھائی، کہ عمر کے لحاظ سے بڑے، جو ابھی سوال آیا کہ وہ بڑے ہوتے ہیں لیکن بڑوں والا کردار نہیں نبھا رہے ہوتے، اور جو چھوٹے ان سے حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایک ہوتا ہے عمر کا بڑا، ایک ہوتا ہے شعور کا بڑا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایسا ہی. اور میرے ذہن میں اس وقت وہ واقعہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین، حسنین کریمین نے جب کسی کو وضو سکھایا. جی، ایسا ہی. تو آپ اگر دیکھیں اس حکایت اور واقعے میں تو مان جو دے رہے ہیں نا وہ عمر والا دے رہے ہیں. ایسا ہی. مان عمر والا دے رہے ہیں، اور جو کام کر رہا ہے نا وہ شعور والا کر رہا ہے. واہ واہ واہ، یعنی ان کو کہا تو یہی کہ بڑے تو آپ ہی ہیں. ہاں جی. تو یہ مان دینا ہے. ایسا ہی. تو بڑا غلط ہو، رانگ ہو، اس کو سکھانا نہیں آتا ہو، جب بھی عزت کا تو مستحق ہے کہ اسلام میں جس نے عمر گزاری جی تو اس کی ایک عزت ہے. درست فرمایا. اور یہ جو ہے نا کہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ ٹیز کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹونٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں تو لپیٹا ہی جا رہا ہے، اس کا بھی ذرا خاتمہ کریں. بات یہ ہے، آپ دیکھیں کپڑا میلا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے اس کو واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے. واشنگ مشین کپڑے کو کوئی پیار نہیں کرتی، اس کو جو ہے نا وہ اپنے انداز میں دھوتی ہے. اس کو وہ کپڑا دھلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. دھونے کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو تھاپی والا کام اچھا تھا، اس سے واقعی دھلائی نظر آتی ہے کہ دھلائی ہو کیسی رہی ہے. وہ تو وقت گزر گیا خالد بھائی. یہی کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتی نا ہاں جی تو وہ بڑی مثال واضح. تھاپی بھی ہوتی تھی، ڈنڈا بھی ہوتا تھا کپڑے دھونے کے لیے. دیکھی تو خالد بھائی نے بھی شاید نہیں دیکھی. اچھا ہاں جی، یہ بھی مہروز بھائی ڈنڈا ہوتا تھا باقاعدہ. واشنگ مشین جب نہیں. اصل میں اتنا پرانا نہیں ہوں جی، میں اتنا پرانا نہیں. آپ نئے پرانے کی بات نہیں ہے، یہ شہری اور دیہاتی زندگی کا بھی ایک فرق ہے. بلکہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ پانی کے کھال پر بیٹھ کر کپڑے دھوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا. ہم نے تو جانور کی کھال پہ بیٹھ کے وہ بھی نہیں دیکھا. چلے اللہ عافیت عطا فرمائے. پانی کا کھال پر یہ اور چیز ہے، چیزیں دیگر ہے. تو بہرحال اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مہروز میں. تو بات بیان کرنے کا مقصد جو ہے نا، جو پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو آپ بھی بات سمجھ لیں. ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے تو ہم بھی بات سمجھ لیں. میری بےعزتی کر دی ہے، مجھے تو ذلیل کر دیا ہے، میرا تو خیال ہی نہیں کیا، میرا تو احساس ہی نہیں کیا. اور بعض اوقات جو بات سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے وہ واجبی بات کہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر اس نے کہہ ہی دیا ہے اپنے بڑے ہونے کے مان پر کہ میں بڑا ہوں، میرا ایک تعلق ہے، اس کو ایک مان ہے آپ کے اوپر، اس نے کوئی بات سخت کہہ بھی دی ہے تو اب ہم نے بھی اس کو لپیٹ کے چھوڑنا ہے اس کو. بھئی چونکہ آپ نے ہمیں لپیٹا ہے لہذا پہلے ہم آپ کے انداز کو لپیٹیں گے، اور بات کیا ہے یہ تو بعد میں دیکھی جائے گی. چونکہ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے لہذا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. جو بڑے سمجھا رہے ہیں اس کو بات مان لی جائے. ابا جی نے، ماں جی نے، تایا جی نے، چچا جی نے، پھپھو نے، خالہ نے کوئی بات بتا دی ہے، بڑی بہن ہیں، بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہے، انداز ان کو مہربانی والا رکھنا چاہیے تھا. لیکن اگر نہیں رکھا اور واقعی غلطی بتا دی ہے، کم از کم ہم اپنی غلطی تو دور کر لیں. اس پر بھی غور ہونا چاہیے. اور میں آپ کو عرض کروں، کچھ کاموں میں پھولوں کے ہار بندے کے گلے میں پڑتے ہیں اور کچھ کاموں میں کیا ہوتا ہے اس کو خالی جگہ پر کر لیں. ہار تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں. بالکل فیروز بھائی، کہیں ہار تو کہیں خار. نہیں وہ ہار کے علاوہ بھی وہ بھی ہار ہی یہاں پہن کے نہیں آ سکتے، اس کے بھی ہار ہوتے ہیں. وہ بھی ہاں جی. چلیں بارہ سمجھنے کے لیے میں چلیں واضح کر دوں، کوئی بات رہ نہ جائے. ایک پھولوں کے ہار ہیں، جوتوں کے ہار. جی، پھولوں کے ہار آپ اچھے کام کریں گے تو پھولوں کے ہار جو پہنائے جائیں گے، اور اگر گھٹیا کام کریں گے تو پھر لوگ جوتوں کے ہار ہی پہنائیں گے. پھولوں کے ہار تو اچھے کاموں پہ ہی پہنائے جاتے ہیں. آپ حج پر جائیں لوگ آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے. اور آپ کہیں چوری ڈاکہ کر رہے ہیں تو آپ کو لوگ سینے سے نہیں لگائیں گے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. تو اس بات کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں ہمیں تفہیم ہماری ہو رہی، جہاں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، تو لصاحب الحق کی مقال. پیسے کسی کے دبائے ہوئے ہیں اور وہ بندہ کہہ رہا ہے یار میرے پیسے آپ ابھی تک واپس نہیں کر رہے، اتنا عرصہ ہو گیا، جوتیاں گھس گئی میری آ کر کے، اور آپ کو بالکل کوئی احساس ہی نہیں. اب آپ بولیں
یار آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، کمال کرتے ہیں آپ، ایسے بات کرتے ہیں، یوں مانگتے ہیں. یعنی آپ اگلے بندے کو تو لپیٹ رہے ہیں اور جو پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے جو واپس نہیں کر رہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ ظلم ہے. یہ انداز کیا ہے؟ ظلم ہے، اچھا نہیں ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بات وہی مہروز بھائی والی بیلنسڈ بات جو ہے اس کو رکھیں، بڑے بھی مہربانی والا انداز رکھیں، اور اگر کوئی انداز میں تیزی بھی کہیں آ گئی ہے تو چھوٹوں کا کام ہے کہ بڑوں کو لپیٹنے کی بجائے جو ان کے اندر خامی ہے اس خامی کو دور کر لیں. اس کا انشاءاللہ الٹیمیٹ طور پر فائدہ کن کو ہوگا؟ جو اپنی خامی دور کریں گے انہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. کال شامل کرتے ہیں. سلمان بھائی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب خوشی اور غمی کے موقع پر لوگ زیادہ بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن اس وقت تو یقین مانے کچھ بچوں کی، نوجوانوں کی کلاس بھی لگ جاتی ہے کہ میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ نے کیا نہیں، تو اس لیے آپ کو نقصان ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹارچر بھی ایسے کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ان سے نا میں کہیں دور چلا جاؤں. اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں ان میں ایک تعداد ہے اس میں کہ وہ ہمیں نا دنیا کی ہی یعنی کہ بہتری کی طرف وہ ہمارا ذہن بناتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار نماز بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، علماء کرام کے پاس بیٹھا کرو. تو آپ بھی برائے مہربانی کچھ بڑوں کو بھی عرض کریں کہ جب دنیا کی وہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں یا کامیابی کے راز بتاتے ہیں تو اس کے دوران اللہ اور رسول کی اطاعت کی بھی ہمیں یہ تلقین کیا کریں. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے یہ ہوتا ہے، لیکن ایک تعداد ہے جو مدنی چینل دیکھتی بھی نہیں ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور پیارے نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجئے گا. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. آمین. جی طارق بھائی کیا کہیں گے کال پہ؟ بڑوں کو کے بارے میں جو مطلب کہا گیا کہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن وہی بات جو مہروز بھائی نے ابتدا کی کہ بیلنس والے انداز میں چلا جائے اور بیلنس لائف رکھ کر جو ہے وہ وقت گزارا جائے تو بہت سارے مسائل کا حل ممکن ہے گا. بڑوں کو سمجھانے جانیں گے وہی کس طرح سمجھانا ہے، کس طرح کرنا ہے. بڑوں کو سمجھانے کے بجائے جو ہے نا وہ اپنا پازیٹیو وے رکھیں، پازیٹیو انداز سے ان سے پیش آئیں تو آپ کے بہت سارے مسائل کا جو ہے نا وہ حل ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ نے جو ہے نا وہ ان کو جو مان دینا ہے، جو بڑوں کے ساتھ جس انداز میں پیش آنا ہے، اگر اس انداز میں نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے نا وہ معاملہ جو ٹریک سے ہٹتا چلا جائے گا اور مسائل در مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. جی کال شامل کرتے ہیں. اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. بے حساب مغفرت مانوش کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. آمین آمین. مرحبا. میسج آیا ہے کہ سلمان بھائی آج بھی گاؤں میں کپڑوں پر ڈنڈا فرض سمجھ کر ہی چلایا جاتا ہے کپڑے دھوتے ہوئے. چلیں جی بارک، یہ بھی ایک بات ہے، ابھی بھی ہے مہروز بھائی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب ختم ہو گیا ہوگا لیکن یہ بھی ہے. یہ بتایا ہے کہ ڈنڈا کپڑوں پر چلتا ہے. ہاں جی کپڑوں پر، تو کپڑے دھوتے ہوئے کپڑوں پر ہی چلے گا خالد بھائی. ویسے اللہ ہمارے بڑوں کو آباد رکھے. جی بعض چیزیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا حکمت عملی ہے، لیکن ایک سوچے نا تو سائیکولوجیکلی ایسا لگتا ہے کہ غصہ نکل جاتا ہو کہیں تو ڈنڈا کپڑے ڈنڈے سے دھوتے ہوئے غصہ نکل جاتا ہوگا. چلے مرد اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. چلیں یہ تو ایک کپڑے دھونے والا بات ہے، کپڑے دھوئے جائیں، بندے نہ دھوئے جائیں، بچے بھی نہ دھوئے جائیں، ورنہ اسی ڈنڈے کے ساتھ بچوں کی دھلائی بھی ہو جاتی ہے. دھوبی ہوا کرتے تو ان کے غصے ذرا زیادہ نکل جاتے ہوئے، ان کا تو کام ہی دن بھر کپڑے دھونا. اللہ عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جی یہ بھی ایک بات ہے. چلیں جی آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، یہ کلام سنائیں. گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا. اللہ برکت دے. مہروز بھائی نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، جزاک اللہ خیرہ. اور اس پروگرام کے تھرو ایک کویسچن ہے کہ بارگاہ کا لفظ مفتی صاحب یا امام صاحب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. آگے ہے جی محمد شہاب عطار ہیں اسلام آباد سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کلام سنائیں جی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ سبحان اللہ. کچھ کلام شامل کریں احمد رضا بھائی، پھر آگے چلتے ہیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं। क्या ही ज़ौक़-ए-फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, क्या ही ज़ौक़-ए-फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह ख़ाम-ए कुदरत का हुस्न-ए दस्तकारी, वाह ख़ाम-ए कुदरत का हुस्न-ए दस्तकारी, वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह क्या मदीने से सबा आई कि फूलों में गया, या मरहबा, सुभान अल्लाह। कलाम आपने सुने हैं, आइए आपको भी वीडियो पैकेज दिखाने जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सेगमेंट देख रहे हैं मदीना मुनव्वरा हाज़िरी के वाक़यात। मदीनातुल मुनव्वरा
حاضری کی کس عاشق رسول کو تمنا نہیں ہوتی. اور مدینہ پاک حاضر ہونے والوں کے جب ایمان افروز واقعات ہم سنتے ہیں تو عشق بھی بڑھتا ہے, سوز و گداز اور ذوق بڑھتا ہے. مدینہ پاک حاضر ہونے والوں میں ایک بڑی ہی متبرک ہستی حضرت سیدنا قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ پیر و مرشد ہیں, اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں. تو یوں سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے بہت سارے مریدوں میں ایک با کمال مرید ان کو امیر اہل سنت کہا جاتا ہے, اور آپ کے پیر و مرشد ان کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے. حضور سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیالکوٹ ضلع کے قریب ایک علاقہ ہے کلاس والا, ہمارے پاکستان پنجاب میں, وہاں ان کی ولادت ہوئی. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سفر مدینہ جو ہوا, یہ مطلب آپ پھر بغداد شریف بھی چلے گئے, پھر کچھ عرصہ بغداد شریف رہے, پھر دمشق کے راستے بغداد شریف سے بذریعہ ریل گاڑی آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے. ان دنوں وہاں ترکوں کی خدمت کا دور تھا, اور حضرت سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو شروع کے دنوں میں ایسا وقت بھی آیا کہ مجھ پر 7 دن کا فاقہ گزرا, یعنی 7 دن کا فاقہ. 7ویں روز جب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا تو میرے پاس ایک پرہیبت بزرگ تشریف لائے, اور انہوں نے مجھے 3 مشکیزیں دیے, ایک میں شہد, دوسرے میں آٹا, اور تیسرے میں گھی تھا. اب یہ 3 مشکیزیں دے کر کہتے ہوئے تشریف لے گئے کہ میں ابھی بازار سے مزید اشیاء لاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد چائے کا ڈبہ, چینی وغیرہ لا کر مجھے دی اور فوراً واپس چلے گئے. میں پیچھے لپکا کہ ان سے تفصیلات معلوم کروں کہ مگر وہ غائب ہو چکے تھے. قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ کے خیال میں وہ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے گمان میں وہ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تھے, کیونکہ مدینہ منورہ کی ولایت انہی کے سپرد ہے. حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے. ہر سال سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو عرس بھی مناتے تھے, اور جب وہ ان کے ایک خاص, اب یہ پہلی جب وہ ان کا مدینہ پاک حاضری میں اب ان کو چائے کا ڈبہ چینی وغیرہ جو دی گئی, اب اس کا ایک سینیریو لوگ دنیا نے یہ دیکھا کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جب بھی کوئی جاتا تو چائے پیش کی جاتی تھی, مہمانوں کو چائے, اور چائے کا لنگر ایسا چلتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ سیدی قطب مدینہ کی جو ولادت والی جگہ ہے کلاس والا ضلع سیالکوٹ میں, کیونکہ 4 ذوالحج سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک ہے, وصال کا دن ہے. تو ہر مہینے کی 4 تاریخ کو وہاں جامعۃ المدینہ بھی قائم ہے, مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہے. دعوت اسلامی نے اس جگہ کو خرید کے مسجد مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ بنایا, ولادت گاہ جو ہے وہاں الحمدللہ چائے کا ایک لنگر چلتا ہے, اور یہ خاص ہی بات ہے. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں میرے سنت جب حاضر ہوئے تو اپنا بھی واقعہ بتاتے ہیں کہ وہاں تھرمس ہوتا چائے, اور ہر آنے والے مہمان کو چائے. پھر میلاد کے بہت شوقین تھے سیدی قطب مدینہ, میلاد کا بڑا اہتمام, آخری دنوں میں ہاسپٹل میں بھی محفل میلاد ہوتی رہتی تھی. تو حضور قطب مدینہ فرماتے ایک مرتبہ مجھ پر فالج کا شدید حملہ ہوا, میرا آدھا جسم مفلوج ہو گیا. بیماری اس قدر بڑی کہ سب یہی سمجھے کہ اب یہ زندہ نہیں بچ سکیں گے. ایک رات میں رو رو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پیر و مرشد میرے امام احمد رضا خان نے خادم بنا کر آپ کے آستانے پر بھیجا ہے. اگر یہ بیماری کسی خطا کی سزا ہے تو مرشدی کا واسطہ مجھے معاف فرما دیجئے. اسی طرح حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز کی سرکاروں میں بھی استغاثہ پیش کیا. اب کہتے کہ پھر مجھے نیند آ گئی. حضور قطب مدینہ بتاتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی, نیند آئی, کیا دیکھتا ہوں میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان اور نورانی چہرے والے بزرگوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ضیاء الدین دیکھو یہ حضور غوث پاک. دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ حضور خواجہ غریب نواز ہیں. تو حضور غوث پاک نے میرے جسم کے مفلوج زدہ حصے پر اپنا دستے شفا پھیرا اور فرمایا اٹھو. میں خواب ہی میں کھڑا ہو گیا. اب یہ تینوں بزرگ نماز پڑھنے لگے, پھر میری آنکھ کھل گئی, الحمدللہ میں تندرست ہو گیا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا
तेरा, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लाडले बेटे हुजूर गौस पाक को मैं शफी बनाता हूँ आपकी बारगाह में। तो यूं हुजूर कुतुब मदीना को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से शिफा भी मिली। और हाजिरी मदीना में एक ये महफिल मिलाद बड़े एहतिमाम से करते थे, और जो है वो दौर बदले और फिर महफिल मिलाद के जो है ना वो इस इनेकाद पर इनको एक मौका आया कि मदीने से निकालने का भी एक वो हुक्म जारी हो गया। कई बार कोशिश की गई, आप बताते हैं कि फिर वो कुछ सबब बन जाता था मदीने रहने का, मदीने छोड़ने को दिल नहीं करता था। तो एक बार तो पुलिस ने कहते हैं कि मेरा सामान घर से उठाकर बाहर फेंक दिया, मैं परेशान हूँ, गली में खड़ा था, और जैसे फिर मैं वहां से निकला और तड़पता रोता बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गया, रो रो कर फरियाद की। जब दिल का बोझ हल्का हुआ, वापस आया, गली में पहुंचा तो पुलिस वाले खुद ही सामान अंदर रख रहे थे और मुझे बताया कि आपकी शहर बदरी का ऑर्डर मनसूख कर दिया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हज़रत कहते वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह पाक हुजूर कुतुब मदीना का सदका हमें भी मदीना पाक की बाज़ौक़ हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। और हुजूर कुतुब मदीना की ख्वाहिश थी मदीने पाक में ही रहने और मरने की, और अल्लाह ने वो भी पूरी की। आपकी आई साइट वीक होगी आखिरी उम्र में, जद्दा में एक बड़े अस्पताल का बताया गया कि वहाँ इलाज होगा। आप फकीर आंखों के लिए मदीना नहीं छोड़ता हुजूर का, मदीना छोड़कर नहीं गए, मदीना पाक में इंतकाल हुआ, फिर मदीना पाक में ही आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में, और खास अहले बैत तहार के जहाँ मज़ारात हैं उनके कुर्ब में आपको मदफन मिला। मेरे सुन्नत कहते हैं ना, मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 75 सब्ज गुंबद देखकर। या रसूल अल्लाह मुर्शिद पर करम हो बेशुमार, सोए हैं कदमों में आकर सब्ज गुंबद देखकर। 75 ईयर्स प्लस, यानी हजरत खुतबे मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी 75 साल से ज्यादा मदीना पाक में रहे, वहीं मदफन नसीब हुआ। अल्लाह पाक इन पर रहमत हो, इनके सदके हमारी बेहिसाब बख्शिश हो। आमीन बेजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, सय्यदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, खलीफा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, अमीर अहले सुन्नत के मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, क्या ही मुबारक तज़किरा जो है वो सुना है मदनी चैनल के नाज़रीन। आगे चलते हैं और प्रोग्राम के उन्वान को हम लेकर के आगे बढ़ रहे थे। मैं यहाँ अर्ज़ करूँ, बुज़ुर्गों को भी बड़ों को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी और अपना अंदाज़ और अपना मिजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। जो कमी रह गई है उसको जो है पूरा करें, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से बस्ता हो जाए, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुने, तो इंशाअल्लाह करीम आपको अमीर सुन्नत की मुबारक सोच का पता चलेगा, आपके मुबारक अंदाज का पता चलेगा, मिजाज बुज़ुर्गों का कैसा होना चाहिए, इस बारे में भी अमीर सुन्नत जो है वो रहनुमाई फरमाते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह करीम एक अच्छा सिलसिला कार जो है ये बनता चला जाएगा। अल्लाह आफ़ियत और सलामती जो है वो अता फरमाए। बड़ों के साथ बाज़ औक़ात इसलिए भी लोग अवॉइड करते हैं कि वो जो अपनी ही बात है उसको ही वो हरफ आखिर समझते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, सामने वाले की भी बात को सुन लेना चाहिए। मैं यहाँ एक और अर्ज़ करूँ कि महरोज भाई, कुछ बड़े वो भी होते हैं कि जिन्हें दीन इस्लाम की ना तो हाव नाव होती है और ना ही वो हाव नाव लेना चाहते होते हैं। उन्होंने अपने एक ज़िंदगी अपने एक पैटर्न पर गुजारी होती है और वो उसी पैटर्न के साथ ही बाकी ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं। यानी एक पैटर्न के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी गुजारते 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 दादा बन गए, नाना बन गए, और जो उनका मिजाज है जिसको लेके चलते आ रहे हैं उसी के मुताबिक आगे भी उसी के मुताबिक चलना है। जबकि हालात, वाक़यात, सिस्टम, सूरत हाल, सर्कमस्टांसेस उस मिजाज का और उस अंदाज का उसका सस्टेन रहना इसकी इजाज़त जो है वो नहीं देते। तो क्या ख्याल फरमाएंगे ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, और जो अपकमिंग जनरेशन है इसके लिए भी एक पैगाम हो जाए कि वो तो आ ही गया कि हम वो अंदाज ना अपनाएं जो हमें तकलीफ दे रहा है, वो हम किसी के लिए ना अपनाएं। क्या फरमाएंगे आप? अल्लाह अकबर, हकीकत तो यही है जो आपने बयान की है। अब जो लोग नहीं समझते, जो एक पैटर्न पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए तो हमारे अल्फाज भी नाकाफ़ी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी पता होता है कि नाकाफ़ी हैं, लेकिन फिर भी किसी और के लिए वो तस्कीन का बाइस बन जाते हैं।
ایسے افراد جن کو دینی علوم نہیں ہوتے، دینی علم نہیں ہوتا، ایک خاص پیٹرن پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کیفیت یہ ہوتی ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی ہوتی ہے نا، کہ نہ دین کے نہ دنیا کے. صحیح. تو یہ ذرا کم نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں کے پاس کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں جس کے اوپر یہ اترائیں، لیکن پھر بھی اترا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بیس کمزور ہوتی ہے. لیکن دوسرے وہ ہوتے ہیں جو زندگی کی کسی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب جب وہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں نا، وہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور ہمارے جو ایسے بڑے ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اپنے خاندان میں بڑے ہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ریویو کر لیں. کیونکہ آپ اپنی بہت ساری چیزوں کو ریویو کرتے ہیں، آپ اپنے نیلز کو، ناخن کو ریویو کرتے ہیں، جیسے آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ یہ بڑھ رہے ہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں آپ، تو آپ ان کو تراش لیتے ہیں. آپ اپنے بالوں کو دیکھتے ہیں، کٹوا لیتے ہیں، اپنی داڑھی کو سیٹ کرواتے ہیں، آپ کے ڈریسز ہیں وہ میلے ہو جائیں تو چینج کر لیتے ہیں، اگر بہت پرانے بوسیدہ ہو جائیں تو نئے کپڑے بنوا لیتے ہیں، اور یہ آپ عمر کے ہر حصے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کی عادت و اطوار اور جو آپ کی ویلیوز ہیں یا جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس پہ بھی غور کر لیں. آپ یقین جانیں کہ مرنے سے پہلے اگر یہ ہوش آ گیا نا کہ مجھے آخرت میں جواب دینا ہے، تو امید کرتا ہوں میں کہ بہت کچھ ہم سیکھ بھی لیں گے، اور اللہ نے چاہا تو توبہ کی برکت سے، رجوع کی برکت سے جو ساری زندگی میں نہیں پا سکے شاید اس عمر میں پہنچ کر پا لیں. دوسری بات آپ نے نوجوانوں کی کہ یہ یوتھ کی بات کی ہے، تو ہمیں ان سے یہی ہونا چاہیے سلمان بھائی کہ ایسوں کی صحبت سے بھاگیں اور ہم اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ مجھے اس نہج پہ نہیں پہنچنا. جب ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو عافیت کی دعا کرتے ہیں نا، اپنے لیے چاہتے ہیں، دل میں کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی ہمارا بڑا یا معاشرے کا کوئی بڑا ایسا ہے کہ جو ان غلطیوں کو کر رہا ہے، تو آپ ابھی سے چوکنے ہو جائیں. دیکھیں بارش ہوتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ڈور بیل نہ بجائیں، اور یہ جو ہمارے یہاں کھمبے ہوتے ہیں، پولز ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ کرنٹ لگ سکتا ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے. لیکن آپ یقین جانیں ہر پول میں اور ہر ڈور بیل میں یعنی کرنٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو لگ جائے. تو کیا آپ چیک کرتے پھریں گے؟ نہیں، آپ بہتری کی طرف جائیں گے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آئیں، اور بڑوں کے پاس بہرحال بیٹھیں. معاشرے سے اچھے بڑے ختم نہیں ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا، اللہ توفیق دے ہمارے دینی طبقے کو، ائمہ مساجد ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، تو آپ جس بھی ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ جو امام صاحب ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو شخصیت ہوں گے، تو آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں. دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس بیٹھیں، عاشقان رسول کی صحبت اپنائیں. اللہ نے چاہا تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا. بعض اوقات ہوتا ہے آپ کے ایک نیگیٹو جو ہے نا وہ تھاٹس جو ہے وہ بن چکے ہوتے ہیں کسی پرسن کے بارے میں، کچھ افراد اور طبقے کے بارے میں، تو ان کو آپ سائیڈ لائن کیجئے. ایک سمپل وے رکھیے کہ مجھے اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزارنی ہے. جب ہم کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں سلمان بھائی، تو ہم ریویو کرتے ہیں. اگر آپ نے گھر کے لیے شو پیس خریدنے ہیں، کچھ آپ نے پینٹنگز خریدنی ہے، تو لا محالہ آپ کو پینٹنگز ہی کی دکان پہ جانا پڑے گا. بھلے آپ بولیں کہ یہاں پہ میں نام نہیں لیتا، لیکن نامی گرامی جو پینٹرز گزرے ہیں جن کی پینٹنگ اور جو ہے نا خطاطی لاکھوں کروڑوں میں بکتی ہے، وہ تو نہیں ملے گی آپ کو، لیکن آپ کو شاید آپ کے بجٹ کے مطابق چیزیں مل جائیں گی. ایسا ہی ہے، تو آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گی. ابھی بھی دیسی گھی ملتا ہے، اور آپ یقین کریں دیسی گھی ہوتا ہے مطلب اصلی دیسی، تو وہ ملتا ہے. اور وہ اصلی گھی جو ہوتا ہے جب پکتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں اصلی گھی ہوں. واہ. تو اس کی اسمیل ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ شہروں کے بچے وہ کھاتے نہیں ہیں. چلیں جی، یہ بات بھی ہو گئی. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. میروز بھائی نے بڑی اچھی بات اور اچھا پیغام دیا. یہاں ایک میسج ہے، احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ سفر آتا ہو. غلام صابر بھائی ہیں قصبہ گجرات سے. سفر آتا ہو. کون سا والا سفر؟ سفر سین پھیرے سفر. سفر ہمارا بھی سرکار، سفر ہمارا بھی سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، ہے التجا کے
دیدار ہو۔ مدینے کا۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اچھی باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شافت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو لبوں پر